السلام علیکم، فیس ٹو فیس میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. طاہر ملک صاحب میرے ساتھ ہے ایز یوزول، لاہور اسٹوڈیوز کے اندر ہے. یہ ابھی آپ نے دو بیانات دیکھے، دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے. شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور بات ان کی اس حد تک بالکل درست ہے کہ جن جگہوں پر حملے ہوئے جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے، وہ ریاست کے تحفظ کی علامت ہے، اور شرپسندوں نے وہاں پر جا کر جو کیا بالکل ایبسلیوٹلی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو اشارہ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں، یہ سمپل بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو وہاں پر گئے، جا کر گھسے، شرپسند تھے اور فساد پھیلایا، انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی. ان کی شناخت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. وہ انسٹیگیٹرز، ان کو بھڑکانے والے. اس کا اشارہ بڑا سمپل سا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ 72 گھنٹے میں ان سب کو گرفتار کیا جائے. دس از اے ڈو اور ڈائی مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تمام محاذوں کے اوپر ناکام ہوئی ہوئی ہے. اکانومی کا جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ایک سال میں اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیں گے، کہاں کر دیا ہے آپ کے اچھی طرح سے سامنے. اس کے علاوہ پبلک سپورٹ حکومت کے پاس نہیں ہے. اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا. سوشل میڈیا پہ اس وقت جو بین لگایا، اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا بھی ہینڈل نہیں ہو رہا. اگلا نیریٹو کیا بنانا ہے، بیانیہ کیا بنانا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ٹینیور ختم ہو جائے گا حکومت کا. بٹ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے آگے لے کر جایا جائے. تو یہ جو 72 گھنٹے ہیں نا، یعنی کہ اگلے 3 دن، اس میں آپ کو مزید فسطائیت نظر آئے گی. دوسری جگہ پہ وزیر دفاع صاحب معافیا مانگ رہے ہیں کہ یہ اداروں کا تو کچھ نہیں جاتا. پولیس نے جو کارروائیاں کی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ پولیس نے جو کیا ہے. کل ہم وہ فوٹیجز آپ کو دکھا رہے تھے، آپ نے اوورال دیکھی ہیں. سوشل میڈیا بین تو ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کا فلو چلتا رہتا ہے. تو دونوں میں سے جو پریویل کرے گی بات، وہ وزیر اعظم صاحب والی کرے گی. آج کے شو میں ہمارے جو مہمان ہونا تھے، وہ تھے جناب عوریہ مقبول جان صاحب. لیکن وہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کل رات کے وہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب کیوں اٹھا لیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہی ہیں سارا معاملہ. اس پہ کیا کہا جائے؟ تمام جرنلسٹ اس وقت جو بھی حکومت کے خلاف بول رہا ہے، شدید قسم کی تھریٹ ہے. بہت سے جرنلسٹ جو ہیں انہیں آلریڈی ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. کچھ کو باقاعدہ بتایا گیا کہ یار کچھ لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، کچھ کو نظر بند کیا گیا. عمران ریاض خان، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. یہ ایک مسنگ پرسن، لٹرلی ایک مسنگ پرسن بنا دیا. عمران ریاض خان کو گرفتار کیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے کہ عمان جا رہے تھے، اب وہاں سے جیل لے کر گئے. جیل والے کہتے ہیں ہم نے رہا کر دیا. عدالت پوچھ رہی کدھر کے، جیل والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا. کون لے گیا، کہاں پہ گئے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے. آج 13 مئی کی ڈیٹ ہے. طاہر ملک صاحب 1978 13 میں کر رہے تھے. میں ایک بڑی میرے ذہن میں ہسٹری کا ایک کانسیپٹ آیا. دیکھیں پاکستان کا جو قیام ہے نا، شاید آپ کو یہ لیے ایک اچھی میں ایک بات کرنے لگا. یہ دنیا کی واحد ریاست کی آزادی کی موومنٹ ہے جو صحافیوں نے چلائی ہے. قائد اعظم کے بھی ان کے اپنے نام پہ، اگر آج ڈان اخبار جو اس ملک کا بڑا پریسٹیجس اخبار ہے، کیا نام لکھا جی؟ فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم. نوائے وقت اس پاکستانی سماج کا ایک، آپ اختلاف کر سکتے ہیں پالیسی سے، کس کے کہنے پہ بنا. میں ابھی یاد کر رہا تھا جب آپ بولتے ہیں مولانا ظفر علی خان، مولانا اپنا جوہر. اچھا پھر آپ آگے چلتے جائیں. اگر آپ سوائے علامہ اقبال کے، سر سید نے میگزین نکالا. میں آپ کو ایک جنرل سٹیٹمنٹ دینے لگا، سوائے مولانا ابوالکلام آزاد، میں ادھر ہی آنے لگا. مسلمانوں کی جتنی موومنٹ تھی اگینسٹ دی امپیریلزم، برٹش راج، اور جتنی انسانیت کی انہوں نے باتیں کی، جمہوریت کی باتیں کی، ہماری، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو مبارک ہو. آپ کے جرنلزم کے خون میں آزادی ہے، جمہوریت ہے، مسلمانیت ہے، اسلام ہے. اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. اور وہ جنرل ضیاء کے 11 سال میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انسانی تاریخ کے جو 7000 سال ہے نا، اس میں اظہار پہ بڑی پابندی ہوئی ہیں. سقراط نے بھی وہ کیا رہ لیا. یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جہاں پہ آپ نے کوڑے مارے ہیں صحافیوں کو. اور یہ آج کا دن ہے. یہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں آج اس کی اینیورسری ہے. مجھے ایک فکر ہے، مجھے آنر ہے اپنا ہاشمی صاحب سے، میرے ہیڈ بھی ہیں، ان کو کوڑے پڑے. اور یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے. اتنی اسٹرگل ہے پاکستانی صحافیوں کی. اور اب وہ تصویر بھی ویسے وہ دکھائیں، وہی والا معاملہ چل رہا ہے. یہ آگے رک نہیں رہا. ملک صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. پچھلے 2-3 دن سے کچھ لوگ، میرے سٹوڈنٹس، بچے ہیں چھوٹے، غائب ہیں 2-3 دن سے. یار میں کس طرح کچھ نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ چل کیا رہا ہے اور کیا فسطائیت ہوتی ہے. حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ کر کون ہے جو 4، یہ مطلب شہباز شریف صاحب 3 دفعہ سی ایم رہے ہیں.
آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ 35-40 سال جمہوریت کا کھانا کھا رہے ہیں, یہ ووٹوں کی بات کرنے میں میں حیران ہوں کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ ان لوگوں نے سیکھا ہے. اور میں ایک عمران ریاض, آپ کو پتا ہے ہمارا دونوں کا کلیگ رہا, اس جی این این میں کام کرتا رہا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کے باپ کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے, میرے بھی بچے ہیں, اب میں تو نا جو مطلب وہ کہہ رہے کہ یار پھانسی مجھے دو کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی. یہ صحافی کے لیے اتنی آنر ہے کسی کے لیے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. آپ ہمارے سارے شوز دیکھیں, سچ بولیں, ہمارا چینل سچ, اور اگر کسی نے سچ بولا تو یہ پتہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا گیا کہ انفارمیشن نہیں آتی ملک صاحب. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں نا رومرز پھر پھیلنا شروع کرتی ہیں, اور اس وقت ایک رومر بہت زیادہ تقویت پکڑ چکی ہے کہ عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے. لوگ ارشد شریف والا کیس یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں, مطلب اس کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیا انہوں نے. اچھا یہ ایک صحافی کی بات ہے, اور بہت سارے ہیں, وی کین نیم مینی. پتہ ہے جو ہمارے آج گیسٹ تھے جن سے آج ہم نے بات کرنی تھی, اچھا وہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, مطلب جیل کا حالانکہ وہ میں بیٹھا آ رہا پٹی کے ساتھ ہی, کہ آپ کسی بھی پاکستانی سٹیزن کو جو جیل میں جاتا ہے, اچھی یا بری بات نہیں, آپ کی تصویر اترتی ہے, آپ کے انگوٹھے لگتے ہیں, ایک ریاست ہے, ہم کوئی ڈارک ایج میں نہیں رہ رہے, ایک سسٹم ہے. اور آپ کوئی دنیا کا کوئی بندہ چاہے جو مرضی ہو, جب آپ قیدی باہر نکالتے ہیں ایک پورا پروٹوکول ہے, ایک ایس او پی ہے. اور کمال یہ ہے کہ 2023 میں آئی ٹی کے اس ٹائم میں ہمارا جیلر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے نا, ویسے میں یاد دہانی کے لیے صرف یہ بتا رہا ہوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, جو حکومت کا ارادہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ ایمرجنسی جو حکومت لگانا چاہ رہی ہے, یہ تمام صورتحال پیدا کر کے کہ کوئی اس کے خلاف بولے نہ, جو بول رہا ہے اس کو اٹھا لیا جائے. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا, مسنگ پرسنز والا جو معاملہ رہا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میجورٹی مسنگ کہاں سے ہوتے تھے, کورٹس کے باہر سے. کورٹ ایکوٹ کرتی تھی, باہر سے مسنگ ہو جاتے تھے. یہ ایگزیکٹ وہ کلاسک کیس ہے. ابھی نہیں بڑا تکلیف دیا, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور کچھ سینس دے. اکبر میں ایک بات کہوں گا, مطلب میری اپنی اچھی خاصی ایج ہوگی, جو تکلیف کی بات ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آنے والی جو میرا خیال تھا جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے, شاید وہ اس طرح کی تقریریں ویسے نہیں کریں, کیونکہ آئی واز ان ٹین ایجر ضیاء الحق کے دور میں. میرا خیال تھا کہ ہم ہی وہ لاسٹ جنریشن ہے جنہوں نے جبر دیکھا ہے, کوڑے دیکھے ہیں. مجھے جو دکھ ہے کہ 2023 میں بھی جو آج کا ٹین ایجر ہے وہ کیا سوچے گا, میں کدھر آ گیا ہوں. مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے میری بیٹی کہتی ہے میں کہاں پیدا ہو گئی ہوں, میرا او لیول کا ایگزام ہے, انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو کہتا ہے میرے پاس کوئی آنسر نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. میرے سر ایک دوست نے, میں آخری ایک ویسے ہی, اچھا یہ تھوڑا سا اس میں کامک ریلیف کے لیے اور عذرائے تفنن بات کر رہا ہوں, وہ ایک دوست کہنے لگا کہ جو حالات پاکستان کے ہو گئے نا, اگر آج قائد اعظم ہوتے تو آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوتے کہ میں باہر چلا جاؤں کسی طرح. اچھا وہ مطلب ایک مذاق کے طور پہ بات ہوئی تھی, لیکن حالات کچھ ایسے بنے. بڑی اہم بات آپ سے میں کرنے لگا, یہ لیتے تھے مہینے میں ایک دفعہ ایگزام, یہ برٹش کونسل والے. اب وہ مجھے پتہ لگا ڈیلی لے رہے ہیں 3 ٹائم, اتنا تعداد ہے, ہسٹورک ہے. اور یو کے نے اپنی 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ ویزے دیے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹوں کو. وجہ پوچھیں, غربت, وہاں کھانے کو روٹی نہیں, اور اس ملک سے ڈالر جا رہے ہیں, اس ملک سے تقریباً 72 ارب روپیہ اے او لیول ایگزام کے لیے جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, آپ نے پاکستان میں ابھی تک 75 سال میں ایک ایگزامینیشن کا سسٹم نہیں بنایا ہے کریڈیبل. اچھا سر, یہ جو سب معاملہ ناظرین جو اس وقت حکومت, اور وہ خود اس کا اظہار کر چکے ہیں, یہ جو خواجہ آصف صاحب آج کہہ رہے تھے نا میں گھر جا کے معافی کو تیار ہوں, یہ خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. وہ تو کورٹس نے کچھ سینس پریویل ہوئی, جو غلط طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی, جینوئنلی غیر قانونی ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کیا, تو اس کی وجہ سے حالات کچھ نارمل ہوئے. ورنہ ملک جس طرح سے 2-3 دن جلا ہے آگ کے اندر اور ہنگاموں کے اندر, تو معاملہ صورتحال مزید خراب ہی ہونی تھی, کیونکہ تمام ٹاپ لیڈرشپ پکڑ کے رکھی ہوئی تھی. مدعا کیا ہے, کسی طرح سے ایمرجنسی لگائی جائے, حکومت ہماری ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد بھی اس کو آگے 2024 پتہ نہیں 2025 تک ہی لے جایا جائے سب معاملے کو. تو خیر اینی ویز, اس کے اوپر شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی کتنی ہے. شعیب شاہین صاحب, کیا یہ حکومت کا یقینی طور پہ دل تو بہت ہے, پلان بھی ہے, اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ کیا صدر مملکت اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے حکومت کا, تو اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے امپوز کرنے کا ایمرجنسی سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو ذرا سا بیک گراؤنڈ میں آدھا منٹ صرف دے کے آگے جاؤں گا. یہ 2-3 مہینے سے جب سے یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہیں پنجاب اور کے پی کے کی, جو ہی سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا 1 مارچ کے فیصلے سے لے کر کے 4 کے فیصلے تک, اور آج تک 14 مئی تک جو الیکشنز ہونے تھے, یہ سارا انہوں نے ڈرامہ رچایا 2-2.5 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں. ان کا مقصد صرف یہ تھا
کہ جو ہی سپریم کورٹ فیصلہ کرتی تھی ان کو بلیک میل کرتے تھے، ملائن کرتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، ریزولوشنز پاس کرتے تھے، آئین کو معطل کر رہے ہیں ریزولوشن کے ذریعے، قرارداد کے ذریعے. جس دن سپریم کورٹ کے پاس کیس لگا ہوتا تھا 10 15 پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک ماحول کریٹ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کا، عام پبلک کا جو اداروں کے اوپر ٹرسٹ ہے، جسٹس سسٹم کے اوپر ٹرسٹ ہے، قانون کی حکمرانی کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ شیک ہو جائے. پھر انہوں نے جس بھونڈے طریقے سے اغوا کیا، پہلے کرایا گیا بلکہ رینجرز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب اسی کیس میں باقی کیسز کے علاوہ ایک شخص اپنی ضمانت کے لیے آ رہا ہے، اور کل بلکہ جسٹس میاں گل حسن الریز صاحب نے بتایا، میں خود عمران خان صاحب کا وکیل ہوں، انہوں نے بتایا جناب ہماری تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں جی. یہ تو سیدھا جو ہے وہ ڈکیتی ہے. تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جی آپ نے ابھی تک پرچہ کیوں نہیں کرایا اور ابھی تک وہ ریکوری کیوں نہیں کی. بہرحال یہ ایک آسپیکٹ ہے. اب اس کے بعد ریئیکشن آنا تھا اس لیے کہ آپ جواز پیدا کر رہے ہو. یہ جو موب جسٹس سسٹم ہے کہ جی ادارے، ریاستی ادارے کوئی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، کیونکہ انصاف کا نظام کچھ بھی نہیں ہے، قانون کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں. سپریم کورٹ جو حقوق کی ضامن ہے لوگوں کے 22 کروڑ 23 کروڑ کا، ان کے اپنے اوپر اتنے اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ کسی کی کیا حفاظت کریں گے. تو موب کا اس طرح کا ریئیکشن آنا تھا جو فوٹیجز چلی. اب یہ چاہتے کیا تھے؟ اب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کانٹراڈکٹری آرڈر کیا کہ جی غلط ہوا، توہین عدالت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑی اہم بات تھی، یکم کو چھٹی تھی، یکم مئی کو، اس تاریخ کا وارنٹ آف ارسٹ جاری کرتے ہیں. پھر صرف یہ نہیں کرتے، رینجرز جب اٹھاتے ہیں، کوئی آفیشیل نیب کا نہیں تھا، سیکٹری انٹیریئر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا، انہوں نے کہا جی مجھے جی بالکل یہ سب معاملات رہے، لیکن وار لائک سچویشن تو تقریباً بن گئی تھی نا شعیب صاحب، جو کہ سارٹ آف آئین جو کہتا ہے کہ یہ چیزیں اگر ایگزسٹ کر رہی ہوں ملک کے اندر، جس میں سے ایک وار لائک سچویشن ہے، اور یہ ایک خدا نخواستہ سول وار کی طرف بڑھ رہا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریباً شروع ہی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ جس صوبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے اس کی کنسنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ پنجاب اور کے پی کی اگر بات کی جائے، یہاں پہ تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر کیا آئین خاموش ہے، یا اس میں سے کوئی اس ابہام کا یا اس فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟ یہ سارا ڈرامہ مقصد ان کا تھا ایمرجنسی لگانے کا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریورس کر دیا، ان کے خوابوں پہ پانی پھیر دیا. بالکل ٹھیک. اب کوشچن یہ ہے کہ آرٹیکل 232 سے لے کر آرٹیکل 236 35 تک یہ سارے پروویژنز ہیں مختلف کہ ایمرجنسی کیسے کیسے لگ سکتی ہے. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں صرف مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا، نمبر 1 ضروری ہے سیٹسفیکشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. بالکل ٹھیک. جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے یہ نہیں لگ سکتی ایمرجنسی. نمبر 2 اس پروونس کی جہاں لگانا ہو اس کی اسمبلی کی ریزولوشن مسٹ ہے. نمبر 3 جو دونوں نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ ہے ان کی ریزولوشن مسٹ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے بغیر جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے، وار کی کیفیت ہے، انٹرنل ڈسٹربنس ہے، فنانشل ایمرجنسی ہے، وہ نہیں لگا سکتے ایمرجنسی. اور اس وقت ایمرجنسی کی کوئی ایک رومر شعیب صاحب، ایک افواہ جو ہے نا وہ گردش میں بڑے عرصے سے رہی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر، کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے صدر کے استعفے کے حوالے سے، کہ صدر کو پریشرائز کیا جائے یا کیا جا رہا ہے، استعفیٰ دے دیں اگر صدر، اور یہ پوزیشن خالی ہو جائے تو پھر کچھ معاملہ ان کی اس پلان کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جسٹ ان کیس. کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ان کی تو پہلے دن سے یہی خواہش ہے، لیکن ان کو 2/3 میجورٹی کے بغیر آپ ہٹا نہیں سکتے. ان کی ریزائن ہو نہیں سکتا. وہ ریزائن کیوں کریں گے؟ ان کا ٹینیور سپٹمبر تک ہے، ول کنٹینیو، اور ان کی سیٹسفیکشن کے بغیر ایمرجنسی لگ نہیں سکتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان پہ اس لیے اٹیک کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ریزائن کی کیفیت میں آ جائیں تنگ آ کر کے. وہ بھی مقصد ان کا وہی 97 کا وہی طرز عمل، وہی طریقہ واردات اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا شاہین صاحب، لیکن ٹھیک آپ نے جواب آ گیا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آج ٹیکنیکلی 13 مئی گزر گئی، 14 کو یہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں، نہ کوئی آپ کا پولنگ، نہ کوئی بیلٹ، نہ کوئی پیپر. اب میرا آپ سے سمپلی سوال ہے، آپ قانون دان ہے، جو ہم کامن سینس سے آپ کی سپریم کورٹ کی توہین بھی ہو گئی، حکم دولی بھی ہو گئی.
تو یہ کون کون اس کی سزا کیا اور کس کس کو ہو سکتی ہے؟ کہ 14 سمجھ لیں ٹیکنیکلی تو ہو گئی اور الیکشن تو ہو نہیں رہے، اب کیا ہونا چاہیے لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آئین کی توہین ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آئین کو معطل کیا ہے ان لوگوں نے. آئین کی پروویژنس یہ کہتی ہیں کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. جو 2 صوبوں میں آپ نے نامینیز بٹھا رکھے ہیں ان کا ٹینور بھی 90 ڈیز کا ختم ہو گیا، لہٰذا وہ امور مملکت چلا نہیں سکتے. تو سب سے پہلے تو آئین کی توہین ہے. آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ہوں گی. دوسرا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد. 1 مارچ کا فیصلہ ہے اور 4/4 کا فیصلہ ہے. 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے، انہوں نے سٹے لینے کی کوشش کی، ٹائم بائی کرنے کے لیے انہوں نے مذاکرات کا ڈرامہ رچایا، وہ دونوں ناکام ہو گئے. اب سپریم کورٹ کے پاس 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فیصلہ دے دیا، ریاستی ادارے، پارلیمان، یہ پارلیمنٹیرینز، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی میری حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اب ہم تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے، ہم گھر بیٹھ جائیں. اس صورت میں یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس صورت میں کہ سپریم کورٹ جو محافظ ہے 23 کروڑ عوام کی، وہ ان کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. جب ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ عدالتیں مائٹ آف رائٹ کے پرنسپل کی طرف اس کا مطلب ہے چلے جائیں گے، عدالتیں بند ہونے کے مترادف ہے. یہ ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی جو انصاف کی خاطر لوگوں کے پاس آتا ہے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کورٹوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے تو شعیب اس کا صاحب، مطلب ہے یہ جو آپ نے عدالتیں جی. بند ہونے کی بات، اسی سے مجھے ایک سوال یاد آ گیا. ہماری بھی انلائٹنمنٹ کر دیجئے، لوگوں کے علم کے لیے بھی بتا دیجئے کہ جسٹ ان کیس ایمرجنسی یا پھر جب نافذ ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہیں، تو اس کے مضمرات ہوتے کیا ہیں ایکچولی؟ کیا معطل ہوتا ہے ملک کے اندر؟ عدالتی سسٹم بھی تو یقیناً متاثر ہوتا ہے اس سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف ایک فکرہ کر کے کہ میں نے کہا نا کہ آپشن کوئی نہیں ہے، اب صرف اور صرف کانٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی. یہ منسٹر سے لے کر کیبنٹ تک، پرائم منسٹر تک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری انٹیریئر، گورنر اسٹیٹ بینک، یہ سارے کے سارے جیل بھی جائیں گے. الیکشن بھی انشاءاللہ ہوگا اور ان کے خلاف یہ نااہلی بھی ہوگی. کوئی اور آپشن کورٹ کے پاس بچا ہی نہیں ہے، ان کے خلاف ہوگا. اب آتے ہیں ایمرجنسی اگر لگتی ہے. ایمرجنسی کے حالات ہی نہیں ہے کہ ایمرجنسی لگے، اور اگر ایمرجنسی لگ جائے تو جو اصل پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سم فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان، وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیٹ از دی رائٹ کہ جس کو چاہ اٹھایا، جس کو چاہ وہ کر لیا. لیکن اس کے سب کچھ کے باوجود آپ کو یاد ہے جب آئین بھی معطل تھا، یعنی ضیاء الحق کا زمانہ اٹھا لیں، مشرف کا اٹھا لیں، یا اس سے ماضی میں بھی 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سب کچھ کے باوجود جو جوڈیشل ریویو کی پاورز ہے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹس کی، وہ پھر بھی باقی رہتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ہیومن ایکشنز کریں اور عدالتیں کہیں ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے. اور کل بھی انہوں نے کوشش کی، جناب آرٹیکل 245 کے تحت فوج آ گئی ہے تو لہٰذا آپ یہ کیس ہی نہ سنیں اور کوئی کیس نہ سنیں اور سب کو جو ہے نا جیلوں میں بند کر دیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا ملک میں مارشل لاء لگ جائے، اور مارشل لاء بھی لگ جائے ایون دین لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا جہاں معاملہ آئے گا. اچھا، ایک میں ناظرین کو سنانا چاہ رہا ہوں. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پروگرام کے اندر عمر صاحب وہ جو ایک دیا، انہوں نے ایک بیپر دیا، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ذرا دکھا دیجئے. ان دونوں چیزوں کو ملا کے پھر میں نے ایک سوال کرنا ہے. پلے کریں پلیز. طاہر ملک صاحب، مارشل لاء کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اوور آل جو شعیب شاہین صاحب سے میں پوچھ رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ ایمرجنسی میں ہوتا کیا ہے، بیسکلی آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں. جسے چاہا اٹھا لیا، جسے چاہا بھیج دیا. میرا ایک ٹیکنیکل سا میرے ذہن کے اندر وہ بات آ رہی ہے، ایمرجنسی تو لگی ہوئی ہے سر، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سارا کچھ تو معطل ہے. بھائی جب کیا پیچھے رہ کی گیا ہو؟ جب آپ وزیر اعظم نے آج بڑے اچھی باتیں کی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، مگر مجھے ساتھ یہ بھی کہے کہ وزیر اعظم کہ میرے ایک سوسائٹی میں ایک جرنلسٹ ہے، وہ گم ہے، میرا دل بڑا بہر ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں اب ہمارا باپ ہے یار، وہ 24 کروڑ 25 کروڑ کا ذمہ دار ہے نہ. پاکستان میں 3 کروڑ بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا، وہ کبھی اس کے دل کو تیر نہیں لگا. یہاں جو ہماری جو مجھے تھوڑا سا خواجہ آصف کو میں تھوڑی سی تعریف کروں گا، چلیں کہیں کو تھوڑی سی حیا تو دکھائی نا یار. لوگوں کے لیے وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایک لڑکی جو ہماری بیٹیوں کی طرح اس کی اپاہج ہے، اس کو کھینچ رہے ہیں اور کتنی ایک کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، تھوڑی سی گھر کے اندر گھس کے میں وہی کہہ رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم بھی یہ کہہ دے کہ یار یہ ڈیموکریسی ہے، اور کہے کہ میں 40 سال ہو گئے ان کو. وزیر اعظم نے کہہ دیا، اس نے کہا ہے کہ ناؤ اور نیور، ڈو اور ڈائی. یہ کر کیا رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایمرجنسی بھی لگا دی ہوئی ہے اور آگے
اس میں فنڈامنٹل ٹائم رائٹس آپ بھی سے نہیں لے انہوں نے رہا ہوں، میں آپ سے ٹائم، یہ چکر یہ چلا رہی ہے بالکل بچوں کی طرح. یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری لڑائی کروا دیں عمران کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. ہمارا وہ 14 مئی والا ذکر نہ ہو. ساری لڑائی یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، وہ ذکر نہ ہو. عام آدمی کی بات میں سارا زور ہے خان پہ، پی ٹی آئی پہ. یار ہو گیا ٹھیک ہے، اس پہ لا ایکشن کرو، ان کو پکڑو، مگر ویئر از دی الیکشن، ویئر از دی پیپل نہیں، وہ رائٹس؟ تو پتہ چلے گا. شعیب شاہین صاحب، ٹیکنیکلی تو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ مطلب باقاعدہ طریقے کے ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں لگا دینی ہے، وہ تو بیوقوف بنایا ہوا ہے میرے خیال میں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ابھی ہم نے لگائی نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے ایمرجنسی کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم ایکچولی، ایک تو دفعہ 144 ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ 144 لگی ہوئی ہے، کس طرح سے مولانا وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے؟ انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو درخواست دیں گے کہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینا ہے، اور اس دن دینا ہے جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 14 مئی کو آئین کے مطابق الیکشن کس کس نے کیوں نہیں کروائے. تو یہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ پریشر ڈال کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے شعیب شاہین صاحب کہ ایک چیز کامیابی سے حکومت نے کر لی ہے، وہ یہ تاثر کم از کم انہوں نے ضرور بنا دیا کہ عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں، عدلیہ کے درمیان جتنے بھی ڈویژن ہو، عدلیہ کے درمیان جتنا بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو، کون عدلیہ ہے جو کہے گی کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں؟ کون عدلیہ ہے جو یہ کہے گا کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیں؟ کون سا عدالت یا کون سا جج ہوگا جو یہ کہے گا کہ عدلیہ کی تضحیک اور توہین کریں؟ یہ کون جج ہوگا جو یہ کہے گا کہ آئین کی پامالی کریں اور رول آف لا کو بلڈوز کر دیں؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کہی کل مولانا فضل الرحمان کی تقریر ذرا آپ اٹھا لیں، اس کو دیکھیں کہ مکے، ڈنڈے، تھپڑ، پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ ہے دہشت گردی. یہ عوام کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں، اس طرح جس طرح 97 میں ہم نے حملہ کر دیا. 97 اور آج تک میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ ایکسیڈ کر گئے ہیں. جو آپ نے ایمرجنسی کی بات کی، ایمرجنسی میں اگر رائٹس لوگوں کے سسپینڈ ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کو جو بے گناہ ہے اس کو اٹھاؤ، بند کر دو، اس کو جاؤ ننگا کرو، تشدد کرو اور مار دو. ارشد شریف کو اٹھاؤ، اس کو 16 مقدمے کر دو، اس کی شہادت کے بعد آتے ہیں وہ تو مدعی کوئی نہیں ہے جی. مدعی نہیں ملا آج تک جے آئی ٹی کو، وہ مدعی نہیں ملے جنہوں نے ایف آئی آریں درج کرائی تھیں. بالکل. آپ نے، اور پھر کس نے دبئی والوں کو اور ایمریٹس کو مجبور کیا کہ وہاں سے ان کو نکالا جائے تاکہ وہ کینیا میں جا کر ان بیچارے نے پناہ لی اور ان کو شہید کر دیا گیا جس بے دردی سے. آج آپ کے سامنے کیا رول آف لا رہ گیا ہے باقی؟ کیا ہیومن رائٹس والے ایک ہی اٹھانے کا نہیں ہو رہی؟ اور دوسرا ایک اور جو بیسک ہیومن رائٹ ہے وہ ہے آزادی اظہار کا حق. اور وہ کیا اس کی بابت کیا قدغن لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ وہ یہ کیا ہے کہ پہلے تو 3-4 دن ملک صاحب انٹرنیٹ بند رہا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کل خدا خدا کر کے کھولا. وہ ہم بھی رونا پیٹنا ڈالتے رہے کہ یار لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہے، وابستہ ہے، تباہی پھر گئی ہے یہاں پہ آلریڈی. وہ تو کم از کم رہنے دیں. اچھا، سوشل میڈیا ایپس، ویب سائٹس ابھی تک بند ہے، ٹویٹر آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. ایون آپ حساب لگائیں کہ آپ کا وی پی این لگا کے نا، پراکسی سرور کے تھرو آپ ایکسیس کرتے ہیں ٹویٹر کو، آپ کا وزیر اعظم وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہا ہے، اور باقی کس کس کو پتا ہے وی پی این لگا رہا ہے؟ دیکھیں نا، میرا وہی سوال ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ مزے کی بات آپ کو چھوٹی سی بتاؤں پلیز. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایکسیس کرتے ہیں کسی بھی ایپ کو جو کہ یہاں پہ بین کی گئی ہے، تو وہ کہیں سے روٹ کر کے اس کو لے کے آتا ہے. وہ آپ کا کنیکشن دے دے گا. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا پاکستان میں وہ نیدرلینڈز کا، پاکستان کے جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں وہ نیدرلینڈ میں ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے ہیں. پتہ ہے وہاں پہ ریلیز عمران خان، مطلب یہ عمران خان، دنیا کیا دیکھے گی کہ 5ویں بڑی پاپولیشن، کیا مذاق ہو رہا ہے. اچھا شاہین صاحب، میرا آپ سے ایک، میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ جناب خان صاحب پہ ایک بارش ہوئی ہے مقدمات کی، 100، 150، 122. تو اب یہ کل ایک تنقید یہ ہوئی ہے کہ اب ان پہ بارش ہوگی ہے ضمانتوں کی. یہ کیا لیگلی ایسے جو ہوا ہے، اتنی زیادہ ضمانتیں، اس کو اب کس طرح لیگلی یہ نارمل ہے، یا کہ واقعی خان صاحب کو پہ کسی نے بڑی محبت دکھائی ہے؟ دیکھیں، پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے یا بیل بیفور ارسٹ، یہ ایز اے میٹر آف رائٹ ملا کرتا ہے ہر ایکیوزڈ کو. آپ شہباز شریف کا ہو، سلمان اسحاق کا ہو، مریم نواز کا ہو، اسحاق ڈار کا ہو جو کہ 4 سال غائب رہے، 5 سال اس کے بعد آ گئے، ہر ایک کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے، بنیادی حق. یہ نارمل ہے جو کل ہوا ہے، وہ نارمل ہوا ہے لیگل ٹرمز میں، نارمل ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو بادشاہوں کی مقدمات کی ہے
پچھلے 1 سال کے اندر 150 سے اب زائد مقدمات ہو گئے ہیں ایک شخص کے اوپر. دیر شوڈ بی سم لمٹ. اب آپ یہ دیکھیں اس کا کارکن ضلع شاہ جو اس کا دیوانہ تھا بیچارہ, میں لاہور گیا ان کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی پوچھا, اس کو اٹھایا اپنی کسٹڈی میں مارا, ویڈیوز موجود ہیں کہ اس کو لے کے جا رہے ہیں, اس کے بعد 2 FIR کاٹ دیں. عمران خان نے کل اس میں ضمانت بھی کرائی ہے. کوئی جناب عمران خان کے کہنے پہ مرڈر ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ خدا کے لیے کہیں تو رک جاؤ, کہاں رکنا چاہیں گے یہ آپ قانون کی حکمرانی ریاستی اداروں کی یہ بائسنس کس حد تک جائے گی؟ پھر آپ دیکھیں ایک صرف 3 دن کے اندر جو وہ اندر بند ہے, موبائل اس کا ان کے پاس نہیں ہے. سپریم کورٹ میں اس نے آ کر یہ کہا ہے کہ جی مجھے پتا نہیں, میں ان سے پوچھتا رہا مستقل, بھائی بتاؤ تو صحیح ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ خاموش, ایک لفظ نہیں بتاتے تھے. اور جو مقدمات ہوئے ہیں عمران خان اس میں نامینیٹڈ ہے کہ جی اس کے کہنے پہ یہ سارے حملے ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا. یار خدا شہین صاحب یہ جو خان صاحب کا ریلیف ہے, ان چیزوں کو جب دیکھتی ہیں ایک چیز میں ملک صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا, اب شعیب صاحب ایک اور جو دل بڑا کر رہا ہے اور اس بارے اس کا اظہار بھی بڑا بہت دفعہ ہو چکا ہے, تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے. آج وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن جماعت ہے, غدار ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو خواہش ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف پہ لگائی جائے پابندی, ان کو پوری پارٹی کو سسٹم سے نکال دیا جائے. وہ فورن فنڈنگ والا معاملہ تو نہیں ہوا, اب یہ ان معاملات کو بیس بنا کے دے وانٹ ٹو بین تحریک انصاف. کتنا یہ ایزی کام ہوتا ہے یا اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے پہلے بھی ماضی میں بھی کوششیں ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہوگا نیب تھی, بعد میں ANP بن گئی تھی, اس پہ بھی پابندی لگی تھی. دیکھیں یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو فاطمہ جناح کے ساتھ کی تھی, جو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا. ایک شخص 168 سیٹوں والوں کو کہتے ہیں ہم نے اقتدار نہیں دینا, ہم نے 81 والے کو یا 86 والے کو اقتدار دینا ہے. تو پھر اس کا انجام کیا بنا؟ اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوج کو کھڑا کر دیا گیا, جو کہ کئی دفعہ بڑا کچھ یہ حکومت اپنے ان پہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر مدعا وہاں پہ کہیں اور ڈال دیتے ہیں. میں آپ سے ایک وہ پوچھنا چاہ رہا تھا, لیگلی وہ سوال رہ گیا. خان صاحب آپ پیٹ کو انہوں نے پھر پیش ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. میرا سوال ہے جتنے ان پہ مقدمات ہیں آخر وہ کب تک یہ ضمانت 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 کھیل لیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ وہ الٹیمیٹ تو گرفتار ہوں گے؟ یہ کیا مطلب کیا کھیل ہے کیا؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ جتنے سٹرونگ نروز کا وہ شخص ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا اس بندے نے یہ برداشت کیا ہے 2 قاتلانہ حملے گولیاں لگنے کے باوجود, وہ شخص ملک سے بھاگ کے نہیں گیا, نہ دبئی گیا نہ لندن گیا باقی لوگوں کی طرح. وہ یہاں سامنا کر رہا ہے سب کا, کھڑا ہوا ہے. کل یقین کریں سارا دن ہم اکٹھے تھے, شام 7 بجے میں تو ایگزاسٹ ہو کے گرنے والا ہوا تھا, نہ چائے نہ کوئی چیز, نہ کھانا نہ کچھ, نہ پانی. تو ہم لوگ تو بعد میں نکل گیا, میں نے کہیں اور انٹرویو بھی دینا تھا. لیکن میں اس بندے کو داد دیتا ہوں, 20 لوگوں کو اس نے وہیں کورٹ کے اندر انٹرویوز بھی کیے, وکیلوں کو ملا, لوگوں کو ملا, عدالتوں میں پیش ہوا وتھ اسٹرانگ نروز. مجھ سے کوئی ایک بندہ کہنے لگا یار یہ بندہ کھاتا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ایک راز کی بات بتا دوں. اس نے کیا؟ میں نے کہا یہ حلال کھاتا ہے, یہ باقی لوگوں کی طرح یہ حرام نہیں کھاتا. اللہ نے اس کو وہ انرجی دی ہے, وہ طاقت دی ہے. دیکھیں ہر عدالت میں یہ پیش ہوتا ہے فار دی پرپز آف پروکیورنگ, نہ صرف بیل بلکہ اس کا جو ٹرائل چل رہا ہے ان میں بھی پیش ہوتا ہے. اور اس کے باوجود ہر عدالت, مجھے بتائیں 150 مقدمے میں اگر ایک دن میں 5 پیشیاں بھی ہوں فزیکلی, لاہور پاکستان کے پورے صوبوں میں اور اسلام آباد میں, کس عدالت میں وہ پیش ہو. اور اس نے ایک ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جی خدا کے لیے مجھے ویڈیو لنک کی فیسلٹی دے دیں جو کہ ان کے قاتلانہ حملہ کرنے والے نوید کو دے رکھی ہے یا سارے ایک کو دیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں, وہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. یہ اس کے ساتھ جو ڈبل سٹینڈرڈ انصاف کا ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کدھر گئے؟ اب اگر ہم سیاسی بات بھی نہیں, بات آپ کی درست ہے, کدھر گئے وہ جو انڈرٹیکنگ دے کر گئے تھے؟ صرف ایک بات سر, انڈرٹیکنگ جو نواز شریف صاحب دے کر گئے تھے 4 سال میں, یہ گارنٹیاں رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو کہو تم بھی پیش کر دو عدالت میں تو ایک دفعہ آ جائیں. تو لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ کہتے ہیں وہ عدالتوں میں نہیں پیش ہوتا, ہر وقت کہتے ہیں کہ جی وہ رول آف لا پہ بلیو نہیں کرتا.
ہر وقت کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہے. خدا کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ اور عمران خان کی کل کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں دہشت گرد کون ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ لوگ پاگل ہیں, لوگ اس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں, لوگ اس کے یہ بات پیچھے آ رہے ہیں, درست ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ جو ہے نا, اب صرف پروپیگنڈاز کے ساتھ کام نہیں چلے گا, جھوٹ بیچ کے وہ بکے گا نہیں, وہ کام نہیں چلے گا. اور آگے خیر جو معاملہ بنتا ہے بڑی امپورٹنٹ مئی کی ڈیٹ ہے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس ہم بات کرتے ہیں. کل شیخ رشید صاحب نے ایک خبر دی تھی, انہوں نے کہا کہ انٹروین کیا ہے سعودیہ اور چائنا نے, اور چین کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ دوست ممالک کے اندرونی معاملات کے اندر کبھی مداخلت نہیں کرتے ہوتے. لیکن اگر ان کے فارن منسٹر نے یہاں پہ کہا کہ اپنے یہاں پہ آپ ملک کے اندر امن و امان پیدا کریں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی ایک اکٹھے بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالے تاکہ پاکستان اکنامکلی اور ہر لحاظ سے پاکستان کچھ ترقی کر سکے, تو اس کا بڑا سمپل سا مطلب ہے. یہ جو میسج تھا یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو تھا, اور اس کا کیونکہ انہوں نے امن و امان کو یقینی بنانا ہے اور آگے معاملہ چلے گا. اور اس کے ساتھ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں سی پیک کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ یہاں پہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس پر کچھ بات کریں گے اور کچھ اور موضوعات اس بریک کے بعد. پچھلے کئی ماہ سے ایک انفارمیشن ہے یا پروپیگنڈا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ فیڈ کیا جا رہا ہے, ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے بیان دے چکی ہیں, ہم اس بارے میں بات بھی کرتے رہے ہیں کہ دوست ممالک شہباز شریف صاحب جدھر جاتے ہیں آگے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو نہیں آنے دینا, اور وہ سن کے آ جاتے ہیں کہ جناب آپ کریں ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بلکہ جواز بنا کے بڑے فخری انداز میں پیش کرتے ہیں. یہی ایک رومر پھیلائی گئی پاکستان میں کہ چین جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے. چائنا نے کہہ دیا جناب کہ ہم عمران خان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ چائنا کے فارن آفس کو کلیئرٹی دینی پڑی اس سب معاملے کے اوپر کہ بھائی بات یہ ہے کہ وی ہیو اے انٹرسٹ ان اسٹیٹ آف پاکستان, اور یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا. عمران خان ایک بہرحال ایک میجر فورس ٹو بی ریکنڈ ود ہے, اور اسی کی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے مسئلے مسائل حل کریں اور آگے معاملہ کریں. لیکن 1971 کے اندر بھی وہ کل ملک صاحب کہہ رہے تھے نا, شیخ رشید صاحب, کہ میں چون لائے سے ملنے بھی گیا تھا, انہوں نے بلایا تھا اس وقت کے ینگ سیاستدانوں کو. اس وقت بھی چون لائے نے پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ دفع کریں معاملات, اور سنا نہیں تھا کسی نے. اور پھر 1971 کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, اور ابھی بھی چین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں یہ دیکھیں, یہ کوئی مطلب کو مجھے اچھے آپ کے الفاظ نہیں لگ رہے, وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. محبت دوستی اپنی جگہ, ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, ہم ایک سوورن کنٹری ہیں, اور ہماری ہسٹری شاید چائنا سے بھی پرانی ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو 5 میجر سویلائزیشن ہے اس میں ایک یلو ریور ہے جو جس کو چائنا کا وہ ایک سویلائزیشن ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم کون ہے, انڈس سویلائزیشن. تو ہم دنیا کے ایک بابے دو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں کون سمجھانے والے کون ہیں؟ ہمیں عقل نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ کیا ہے. نہیں یہ واقعی سیریس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ ثابت ہو گیا 71 میں بھی چائنا نے ہمیں بتانا بات کرو, اگر 2023 میں بھی چائنا نے بتانا میں بات کرو. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری اور میری کوئی بحث ہو جاتی ہے تو ہمیں چائنا نے بتانا کہ یار تو اکبر باجوہ بیٹھ کے پروگرام سدا کر, یار کمال ہو گئی ہے. اچھا ہاؤ اباؤٹ سولوشن, میں جو ادھر آنے لگا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں, کیونکہ ہم جرنلسٹ لوگوں میں عادت ہوئی ہے, 2018 سے آپ چلیں, آپ احسن اقبال از آن ریکارڈ, یہ آج نہیں ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں. احسن اقبال جو اس زمانے میں سارا ڈیل کرتا تھا سی پیک کو, ہی از آن ریکارڈ. پہلے وہ دبے لفظوں میں کہتا رہا کہ ہم نے قیمت دی ہے, نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کی ہم نے ایک وجہ ہے. پھر ایک دن ان صاحب نے آن ریکارڈ بھی یہ بتا دیا کہ ہمیں سی پیک کی سزا ملی ہے. تو جو آپ سوال جہاں پہ ہے نا, یہ 5-6 سال سے چل رہا تھا کہ یہ اس لیے گیا. اگر آپ کو یاد ہو, میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا, میں آپ کو ایک ہسٹورک فیکٹ بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا جو ہی اپنا عمران خان صاحب پاور میں آئے تو ان کے جو تجارت کے ان کے تھے مشیر اپنا داؤد صاحب, انہوں نے بھی سی پیک کے خلاف بیان دیا. پھر مجھے یاد ہے مراد سعید نے بھی دیا تھا. تو ایک کہیں نہ کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے ہمارے یہاں, اس پہ کوئی شک نہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں آج کل امریکہ سے بڑے ٹویٹس ہو رہے ہیں, بڑا لو افیئر ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. تو کچھ لوگ, کیونکہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آج کی لیٹسٹ سن لیں, اس کو آپ ریلیٹ کریں. IMF نے آج نیا ڈنڈا چلا دی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں کہا تھا کہ سعودی عرب سے اتنے بلین آ رہے ہیں, چائنا سے اتنے بدلے. دس از ناٹ کانکریٹ. جس طرح ہم اپنی زبان میں نہیں کہتے یار میں تن پیسے دے دیں گا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں گارنٹی دیں.
IMF نے آج کی میں آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتا رہا ہوں, آپ کو پھر گریبان سے پکڑ. وہ اصل میں کہتے یہ ہیں کہ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کشکول اٹھا کے مانگنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ پیسے ہم آپ کو اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے بتائے ہوئے ریفارمز کریں, اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں اور روز نہ آ جایا کریں. لیکن ایٹ دی ویری ایک فکرہ لے لیں, 23 بیل آؤٹس ہیں. بیل آؤٹ کا مطلب ہم نے ادھار دینا میں پیسے نہیں, دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے ہمارا 23 کی. اور ان کو ایک بہت بڑا جو خدشہ تھا جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک ریویو کے اندر انہوں نے اس بات کا کہہ بھی دیا تھا, اور وہ ہوا بھی, اس پہ بھی اس وقت کی جو اب PDM ہے انہوں نے کہا تھا کہ جناب سی پیک کا ریکارڈ انہوں نے ان کو دیا. ان کا خدشہ یہ تھا IMF کا کہ سی پیک کے آپ نے بیسکلی جو بیچا گیا تھا نا, میں معذرت کے ساتھ, پاکستان کے لیے اچھا ہے, پاکستان کے لیے یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے آ کے بتایا کیا تھا, انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنا یہاں پہ. انویسٹمنٹ نہیں تھی, وہ لونز ہیں سارے کے سارے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ طے ہے کہ نہیں ہے, آپ نے وہ واپس کرنے تھے اور ابھی بھی آپ نے کرنے ہیں. یہی آپ سے پوچھا IMF نے کہ بھائی یہ, اور اس کو وہ کہتے کہ یہ چائنا کا ڈیٹ ٹریپ ہے جو کہ انہوں نے افریقہ کے پورے کافی سارے ملکوں کے اندر. نہیں باجوہ وہ ڈیٹ ٹریپ میرا, میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں, میں جناب ایک سوال, چین کا بھی ایک اپنا فائدہ ہے, ممالک اپنے فائدے نہیں یار کیا فائدہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہاں جب بحث کر رہے ہیں ہم اس کی سیلری نہیں لیتے. دنیا میں کوئی مطلب کوئی درویشوں کا لینڈ ہے کہ وہ جی ایک اور چیز ہے چھوٹی سی, نہیں پہلے اس کو سیدھا کرو نا. دنیا میں جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ ہمیشہ ذات اور مفاد پہ بنیاد پہ, ہم ریالٹی میں نہیں آتے. مجھے یہ بتاؤ چائنا کو کیا تکلیف ہے؟ چائنا کو کچھ ہم سے کچھ نہیں لینا ہے, کچھ نہیں دینا ہے. میں لی جو سنگاپور کا فاؤنڈر ہے, ایک فکرہ اس کا سن لو. لی جو فاؤنڈر ہے آج کی جو دنیا کا سب سے کامیاب لیڈرز میں اس کا نام آتا ہے. اس کا ایک ہسٹورک فکر ہے. اس نے کہا ہاؤ یو ول ڈیفائن لائف, ہی سیڈ ون ورڈ, اس نے کہا اٹس آل گیو اینڈ ٹیک. لائف ہے ساری گیو اینڈ ٹیک ہے. تو ہم ایسے کہتے جی چائنا نے پیسے نہیں گیو اینڈ ٹیک پہ میں آپ کو چھوٹی سی عرض کروں, یہ جو ایک یہاں پہ ایک ڈیلیوژن ہے نا عمومی طور کے اندر لوگوں پہ, آپ کے ساتھ بھی میری اگلے دن بحث ہو رہی تھی معذرت کے ساتھ, لیکن میرا اس کے اوپر ٹیک یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی سپر پاور تو ہے امریکہ, چائنا اس کو اکنامکلی شاید ٹیک اوور کر لے ان کمنگ ایئرز. اس کی اکنامک مائٹ بڑھ رہی ہے, لیکن ٹیکنالوجیکلی, پولیٹیکلی اور ملٹریلی امریکہ از انرائیولڈ. ایون پوری یورپی یونین مل کے امریکہ کی ملٹری مائٹ کے برابر نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں, امریکہ کے ساتھ ایک تعلق بہرحال آپ کو چاہیے. آپ کے وزیر موصوف جو کل میں سٹیٹمنٹ بتا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر IMF سے ہمیں نہ ملا تو ہم پھر چائنا کی طرف چلے جائیں گے. پاسبل نہیں ہے سر, آپ ٹوٹلی سمجھ لیں کہ آپ نے باقیوں سے کٹ ہو جانا ہے. یہ بھی انریشنلٹی ہے. دیکھیں پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے نا. مجھے اس کا سوال آپ سے میں اب کرنے لگوں, پاکستان ایک ہی وقت میں چائنا سے بھی دوستی کر سکتا ہے, ایک ہی وقت میں امریکہ سے کر سکتا ہے. مجھے یہ وزڈم سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایک سے لڑائی لڑنی ہے اور ایک سے دوستی پوچھیں جا کے. نہیں میں تو ہم تو سٹیزن ہیں نا. بالکل, میں آپ کو دنیا میں 10,000 ممالک میں, ایون آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے حضور, وہ عمران خان کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہے, وہ میں اس میں قصور عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جب وہ ہوا تھا اس وقت ان کو وہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی, نہ کہ حکومت سے نکلنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ میں جب رشیا کا دورہ کر کے آیا اور میں وہاں سے واپس آیا, اگلے دن ایک نارمل سی کو کانفرنس وہاں پہ باجوہ صاحب نے, قمر جاوید باجوہ صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے رشیا کو رگڑ دیا پکڑ کے وہاں پہ, جس کا دورہ اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی. ہاں صاحب کی خوبی ان کو جو ایکشن ہوتا ہے نا 3 سال بعد یاد آتا ہے, وہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ میں پرائم منسٹر, اس وقت ان کو یہ کرنا چاہیے. تو وہ پھر وہ کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجابی جڑا وقت مکہ مارا. لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد کچھ اور تھا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈکٹیٹ کون کر رہا تھا معاملات کو, اور یہ کہ نان الائنڈ رہیں آپ, رشیا کے ساتھ بھی تعلق رکھیں, آپ چین کے ساتھ بھی رکھیں, امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں. تو بھائی ان کو کیا ضرورت ہے باجوہ صاحب کو اس وقت یہ بیان دینے کی کہ بھائی اسی رشیا کے نال نہیں رکھنا کیونکہ میں نے فلانا کیا اس کی ڈیٹیل میں وہی آپ کو آرگو کرنے لگے کہ امریکہ سے آپ کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے, پاکستان کی جو ریمیٹنس ہے وہاں سے آتی ہے, اور پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ہائیسٹ ود امریکہ ہے. میرا مطلب ہمیں امریکہ کو سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ امریکہ کے جو مفاد ہیں اس پر بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری, ہم جو ہے نا وہ فال بیک اپون والی آپشن جو ہے ہماری, ہم چائنا کی طرف چلے جائیں گے. اصل میں میرا آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے, اور آپ اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ وی ایز اے کنٹری ٹوٹلی وانٹ ٹو گو ٹو چائنا سائڈ. نہیں ہو نہیں سکتا. میں تمہیں ایک بات بتاؤں اس کی ریزن کیا ہے. یہ ہمارا جو ریاستی مشینری ہے نا, بیسیکلی یہ کام چور ہے. آسانی میں یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ایک کے ساتھ آپ جڑ جائیں, آپ دماغ کا استعمال نہ کریں. اصل کہانی یہ ہے, دنیا میں جو ڈپلومیسی ہے نا وہ ساری, میں نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے, ون ون ہے, کہ آپ اگلے کو, آپ امریکن کو کنونس کریں آپ کو ہم سے یہ فائدے ہیں, آپ ہمیں یہ دیں.
چائنا کو کنونس کریں آپ سے ہمیں یہ فائدے ہیں آپ ہمیں دیں, وائی ناٹ ود ایوری ون. یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ یار پاکستان کو فائدہ کس سے زیادہ ہے, سوال یہ ہے پاکستان کو سب سے فائدہ ہے, یہ پوائنٹ ہے. آپ کو الٹی دیکھیں, ہم نے خان صاحب کی بھی خوبصورتی ہے نا, سعودی عرب کے چکر میں جناب ملیشیا سے یاری کی, ترکی سے کی, ان کو یہ حرکتیں سر تبھی ہوتی ہیں, یہ پھر اگین بات ہمیں میچورٹی نہیں ہے, یہ تبھی ہوتی ہیں جب پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہو. مان جا سان میچورٹی نہیں, ہم وہ انسٹیٹیوشن سے ہیرو نہیں پیدا کر رہے, برین نہیں پیدا کر رہے, دنیا بڑی. اچھا مزے کی بات ہے کہ اف آئی ایم ناٹ گیونگ, میرے ذہن میں اگر فگر کریکٹ آ رہا ہے نا تو $5 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہے امریکہ کو, وچ از ہائیسٹ. مجھے ایک بات بتائیں, چائنا کی ایکسپورٹس کا مقابلہ تو امریکہ نہیں کر پا رہا کیونکہ جو کاسٹ آف پروڈکشن چائنا کی ہے پوری دنیا میں کسی کی نہیں ہے. چائنا کو آپ سے کچھ لینے کی ضرورت ہے یا پھر چائنا سے آپ نے لیتے ہی جانا ہے؟ بڑا بیسک سا پوائنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, میرے ایک سوال کا جواب دے دو. ہماری تو 5 بلین کی ہے, کتنا شور ہے جی امریکہ اور انڈیا ایک ہو گیا, کزن ہو گیا, پتہ لگا ساڈی شکلاں بھی ملدی سی, خالہ دے پتر بھرا ہے مان لیے. مجھے ذرا بتاؤ چائنا اور انڈیا کی کتنی ٹریڈ ہے؟ جی پیار امریکہ کے ساتھ جناب $150 بلین تو صرف آئی ٹی میں انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے. ایک فگر میں نے بتایا, اور پاکستان اور انڈیا پتہ کیا کر رہا ہے 2023 اور 24 ان کا ٹارگٹ کیا ہے, سنو ذرا غور سے, پڑھے لکھے آدمی ہو. $900 بلین. پاکستان کی کتنی ہے؟ $30 بلین. اور یار اپنے ہمسائے سے سیکھ لو, سب سے بناؤ. وہ چائنا سے بھی ٹریڈ کرتے ہیں اور ساتھ لڑائی ہے, ڈسپیوٹ ہے. ہماری طرح کشمیر کی طرح انڈیا اور چائنا کا ڈسپیوٹ ہے. بالکل کتنا ٹریڈ ہے؟ $100 بلین پلس. ڈسپائٹ دیٹ ایسی لڑی جانا بس. اچھا ایک آخری وہ کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو ہم بات کر رہے تھے اور وہ جو کریک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے سب معاملہ, اس میں ایک بڑی ڈینجرس چیز سامنے آ رہی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا 72 گھنٹے کے اندر لوگوں کو گرفتار کریں, کچھ کا تو انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے. ایف آئی آر کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے لیڈرز پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے کارکنان کو قتل کر دیا. وہ تو ہو گیا, وہ کروانے لگے وہاں پہ جیو فینسنگ. جیو فینسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس کس کا فون اس پرٹیکولر مومنٹ کے اوپر ایک ریڈیس کے اندر فون کدا آن سی, اس میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا مینار پاکستان والا, خاتون سے بدتمیزی, ادھر کچھ جرنلسٹ وہاں پہ کوریج کے لیے موجود تھے, ان کو بھی پولیس اٹھا کے لے گئی تھی کہ یہ بھی وہیں پہ موجود تھے اور یہ بھی بیچ میں کلپریٹ ہے. ابھی بھی یہ جو ہوتا تو وہ گیہوں کے ساتھ گھن والی ایک وہ ادھر فضول مثال, وہ خیر فٹ نہیں ہو سکتا, لیکن معاملہ ہونا یوں. آئی ٹی تو بلائنڈ ہے نا, جب آپ کمپیوٹر سے کہیں گے کہ ہمیں اس لیکن انہوں نے چونکہ میس گرفتاریاں کرنی ہیں, انہوں نے پکڑ کے کسی بھی طرف اچھا $2 لاکھ انعام رکھا ہوا اس پہ. اچھا کہ جناب یہ بندے ہیں, وہ اسکرین کے اوپر چل بھی رہا ہے ان کا. 2 لاکھ اس میں ایک تصویر وہ ہیلمٹ والے کی بھی لگا دی ہے, اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو یہ کسی نے دیکھا ہے. مجھے اتنا پتا ہے جتنی میرا ایکسپیرینس ہے, پولیس کی لاٹری نکل آئے گی, پولیس کی لاٹری نکل آئے گی ہر دفعہ. تم تو خود کرائم رپورٹر ہو, آپ دیکھو آج کل پتہ کیا ہے, ہم جیسے بندے نے ٹائی کوٹ پائی, ذرا شکل چنگی, اب جہاں مرضی کھڑے ہو جائے, اور باؤ جی ساڈا بندہ ایک پولیس پھاڑ دی. میں کل گیا ہوں حفیظ سینٹر, وہ جس بندے سے میں نے اپنا فون ٹھیک کرایا وہاں پہ 3 صاحب آ گئے, وہ کہتے جی ہمارا ایک بندہ مسنگ ہے. میں نے کہا یار سچ مجھے بتاؤ کیا میں کیا, انہوں نے بتایا جی وہ زمان پار گیا ہوا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا اسی سے بڑی امپورٹنٹ جو ابھی خبر آ گئی ہے, ہمارا بھی وہ خیر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن اس پہ ذرا لاسٹ کامنٹ کر دیں. آرمی چیف نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے, ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے امن و امان خراب کیا ایسی نہیں چھڑنا. نہیں سر, وہ تو ایک اصولی بات ہے. دیکھو یار پاکستان, لیکن اس کے اندر صرف اتنا گورنمنٹ اس کا یہ فائدہ اٹھا رہی ہے, جنہوں نے امن و امان خراب کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مسٹ ہے, ضروری ہے, اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. بالکل ہے, لیکن ساتھ ان کو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پکڑ کے راؤنڈ اپ کر لینا بیچ میں اور اپنا سیاسی فائدہ نکال لینا. میں تو شروع سے آپ سے کہا تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت یہ چاہ رہی ہے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا عمران خان دھیان لگ گیا, ساڈے الیکشن بھول جائے بیچ میں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, کل ہے 14 مئی, آپ اصل پوائنٹ ہی نہیں سمجھتے. کل آپ کا سچ مچ جو آپ نے شعیب صاحب نے کہہ دی, میں نے سوال کیا, کل پاکستان کے لاء کے تحت, میں کوئی پریڈکشن نہیں دے رہا, میں کامن سینس کی, پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر دفاع, پاکستان کا وزیر خزانہ, پاکستان کا وزیر داخلہ کل چھٹی ہو سکتی ہے, نااہل ہو سکتے ہیں, صبح دوش ہو سکتے ہیں, پرسوں. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو قانون کی بات کروں تو اسی لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ سارا زور ڈال دو ادھر ادھر, لوگوں کی توجہ. پروگرام کا جی وقت ختم ہو گیا ہے, اور حکومت بڑے سینئر وزراء جو ہے نا بڑے فخر کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو کورٹ ہے نا یہ 15 مئی کو بھی کہہ رہی ہوگی کہ 14 مئی کا آرڈر برقرار ہے, اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں اس بات کا, اس کو اپنی طرف سے جگت بنایا ہوا ہے. اور معاملہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ, آئین پامال کر دیا, بالکل دستور کو ٹکے ٹوکری ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا پکڑ کے, اور اس پر یہ شغل بناتے ہیں. دیکھتے ہیں اب اس کو کتنا اپ ہولڈ, اس کے ریپریکشنز تو ہوتے ہیں, وہ کیا کرتی ہے منڈے کو کورٹ. لیکن کل ہم بھی بات کریں گے, سیم ٹائم آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک